نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر یعنی مسجد میں بیٹھتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اور اللہ کا ذکر ہمارے ہاں عام کنسپٹ یہ ہے کہ وہ کوئی سبحان اللہ الحمدللہ کہنا ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، اور قرآن کو سیکھنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہے، اللہ کے دین کو سیکھنا، دین کا علم حاصل کرنا۔ اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ ذکر کون سا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ تو آسمانی وحی جو ہے یہ ہے سب سے بڑا ذکر، اور باقی تسبیحات بھی سبھی اسی اذکار کا حصہ ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر مسجد میں قرآن کریم کو، اللہ کے ذکر کو، وحی کو سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کو 5 بڑے انعامات ملتے ہیں۔ کیا انعامات ہیں؟ اللہ نزلت علیہم السکینہ، کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے۔ آج اکثر و بیشتر لوگوں کو ڈپریشن، طرح طرح کی مشکلات، طرح طرح کی پریشانیاں، اس کا سب سے بڑا حل جو ہے وہ یہ سکینت ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ کے لیے خالص ہو کر بیٹھے اور آپ کے دلوں کو دیکھیے کیسے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا بڑا انعام کیا ہے؟ او غشیتہم الرحمہ، کہ اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ کی رحمت کا مل جانا انسان کے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، کہ جب اللہ کی رحمتیں مل جاتی ہیں تو اللہ کی طرف سے ہر طرح کی مدد، ہر طرح کی نصرت، ہر طرح کی وہ چیز جو بندے کو چاہیے ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تیسرا انعام کیا ہے؟ وحفتہم الملائکہ، اللہ کے رحمت کے فرشتے کہ جن کا کام ہی اس طرح کی محفل و مجلسوں کی تلاش ہوتا ہے، وہ اس طرح کی محفل مجلس کا گھیرا کر لیتے ہیں اور اس قدر جمع ہوتے ہیں حتیٰ کہ آسمان تک جا پہنچتے ہیں۔ تو رحمتوں کے فرشتے اس طرح کی محفلوں کی تلاش میں ہوں اور ہمارا گھیرا کیے ہوں، صرف اس وجہ سے کہ یہاں پر اللہ کے دین کو سیکھا سکھایا جا رہا ہے، انسان کے لیے کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ چوتھا انعام کیا ہے؟ ذکرہم اللہ فی من عندہ، ہم گناہ گار زمین پر بیٹھے ہیں لیکن اس وقت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی شک نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ آپ کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر عرش پر کر رہا ہے، اور ذکر کون سا؟ ذکر ہوتے ہیں، بادشاہ بھی کسی کا نام لیتا ہے کسی اچھائی سے، اس کے کسی کارنامے سے، تو اس کے لیے بہت بڑی ایک شرف اور اعزاز ہوتا ہے کہ بادشاہ نے میرا اپنے دربار میں میری تعریف کی۔ اور بعض اوقات بادشاہ ہی کسی کا نام لیتا ہے، کس کا؟ کسی مجرم کا، سمجھے نا؟ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے نام لیتا ہے، لیکن یہاں پر نام لینے کا انداز کیا ہے؟ وہ انداز تعریفوں کا، بڑائی کا، بلکہ اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے اپنے ان بندوں پر۔ تو اس لیے ہمیں یقین ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ عرش پر اپنے مقرر فرشتوں کے ہاں آپ کا ذکر خیر کر رہا ہے، آپ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ اور پانچواں اور سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ کہ جب یہ محفل مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ گواہ ہو جو کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے، ان بیٹھنے والوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ فرشتے کہ جو محفل مجلس کا گھیرا کیے ہوتے ہیں وہی اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتا کہاں سے آئے ہو، تو بتاتے ہیں کہ اس طرح سے فلاں محفل مجلس میں تیرا ذکر ہوتا تھا، تیرے قرآن کو سیکھا سکھایا جاتا تھا، تیرے دین کو پڑھا پڑھایا جاتا تھا۔ تو اللہ مانتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ اچھا، کہ فرشتے کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ایسا آدمی بھی آ گیا تھا کہ جس کا مقصد وہ محفل مجلس نہیں تھا، آپ یہاں پر درس کے لیے آئے ہو، آپ کا کوئی دوست آپ کو ملنے آ گیا، اس کو پتہ چلا کہ آپ فلاں مسجد میں ہیں، وہ بھی یہاں پر آ گیا، اس کا یہاں پر آنے کا مقصد علم حاصل کرنا نہیں تھا، آپ کو ملنے آیا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں وہ بھی آدمی تھا، اس کا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اولئک قوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسے نیک بخت لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ 5 بڑے انعام جو صرف آپ کو بیٹھنے سے ہی مل جائیں گے